بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع قربانی واجب ہونے کی شرائط، یعنی کہ وہ کون سی شرطیں ہیں کہ جس وقت وہ بندے میں پائی جائیں تو اس پر قربانی دینا وہ واجب ہے۔ سب سے پہلی شرط فرمایا اسلام، یعنی کہ بندے کا مسلمان ہونا۔ کیوں کہ غیر مسلم پر قربانی وہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، تونگری ہونا، یعنی مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ نمبر 4، حریت، یعنی کہ آزاد ہونا۔ غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ غلام پر قربانی واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ غلام جو بھی کمائے گا وہ اس کے مالک کا ہوگا، تو لہٰذا غلام جو ہے اس پر عبادت مالیہ وہ واجب ہی نہیں ہے۔ اب مرد ہو یا عورت ہو، اس میں مرد کی قید نہیں ہے کہ مرد پر قربانی ہے، جیسے مرد پر ہے ایسے ہی عورت پر بھی قربانی ہے، اگر یہ جو اوپر مذکور کردہ شرطیں ان میں پائی گئی۔ اب آیا کہ جو نابالغ بچہ ہے اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، اگر یہ شرطیں اس میں پائی جائیں جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں، تو فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس پر قربانی واجب نہیں، بعض کہتے ہیں واجب ہے۔ فرماتے ہیں فرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ نابالغ پر قربانی واجب ہے، تو اب آیا نابالغ اپنے پیسوں میں سے خود قربانی خریدے گا یا اس کا باپ جو ہے وہ اس کے لیے قربانی خرید کر اپنی طرف سے ذبح کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ فتویٰ اس پر ہے کہ نابالغ نہ خود قربانی لے گا نہ اس کا باپ اس کی طرف سے قربانی دے گا۔ عزیز سامعین، یہ چند شرطیں تھیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اس کے بعد مالدار ہونا، آزاد ہونا۔ یہ 4 شرطیں جس میں پائی گئی اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو شرائط اس میں پائی جا رہی ہے نا، یہ جو ابھی شرطیں ہم نے بیان کی ہیں، ان شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت میں کسی حصے میں بھی یہ شرائط پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ فار ایگزامپل 10 سے لے کر 12 کی مغرب تک، 10 کی فجر سے لے کر یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے سے اور 12 کی مغرب تک قربانی کا وقت ہے۔ اب یہ سارا وقت وہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس پورے وقت میں کسی ایک لمحے کے میں بھی جس بندے میں یہ شرطیں پائی گئیں اس پر قربانی واجب ہے۔ میں مثال دیتا چلوں۔ کافر تھا تو وہ 12 کی عصر کو مسلمان ہو گیا، 12 ذی الحج کی عصر کو مسلمان ہو گیا۔ اب اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ دوسری شرطیں بھی پائی جائیں کہ وہ مقیم بھی ہو، مالدار بھی ہو، آزاد بھی ہو۔ جی اسی طرح مسافر تھا کہ ابھی وقت تھا قربانی کا کہ وہ مقیم ہو گیا، تو اس پر قربانی وہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسری شرطیں نہیں، دوسری شرطیں ساتھ ہیں، وہ بھی شرطیں بھی پائی جائیں۔
اسی طرح غلام تھا، ابھی وقت تھا کہ وہ آزاد ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس پر بھی قربانی واجب ہے، دوسری شرطیں ساتھ میں پائی گئی۔ تو غریب تھا، قربانی کے وقت میں ہی وہ مالدار ہو گیا، تو فرمایا اب اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، عزیز سامنے یہ بڑے اہم مسائل ہیں۔ اب یہ مسئلہ دیکھیے گا، اس کی وجہ کیا؟ یہ سارا کچھ، وہ مسافر تھا تو مقیم ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کا سبب وہ وقت ہے، کہ جب وقت آیا تو شرائط وہ وجوب پا گئی، یعنی شرائط جب اس میں پائی گئی تو قربانی واجب ہے، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں سے کسی ایک کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ عزیز سامعین، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کبھی کبھی قربانی جو ہوتی ہے یہ غریب پر بھی واجب ہو جاتی ہے، امیر پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، غریب پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اور کبھی امیر پر ہوتی ہے، غریب پر نہیں ہوتی۔ اب کہ امیر اور غریب دونوں پر قربانی واجب ہو، اس کی کیا صورت ہے؟ فرماتے ہیں کہ قربانی کی منت مان لی، یہ کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر بکری یا گائے ہے، یا یہ کہہ دیا کہ اللہ کے لیے اس گائے کو یا اس بکری کو قربان کرنا ہے۔ اب جب یہ منت مان لی تو پھر اب امیر ہو یا غریب ہو، امیر نے مانی یا غریب نے مانی، تو دونوں پر قربانی وہ واجب ہے۔ اب غریب پر قربانی واجب نہیں، امیر پر ہو، اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ فرماتے ہیں نہ منت مانی نہ ہی جانور خریدا۔ امیر پر جو قربانی، غنی پر جو قربانی واجب ہوئی نا، وہ اس کی وجہ جو ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا اور زندہ رکھا۔ فرمایا جو زندہ رکھا نا، اس کے شکریہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر پر قربانی جو واجب ہے وہ اس وجہ سے کہ جو اللہ نے اسے زندہ رکھا، رزق دیا، اور پیارے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے میں اس پر قربانی واجب ہے۔ آگے، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آج کل بعض لوگ اس چیز کا بڑا شور کرتے ہیں کہ جناب کسی غریب کو جو ضرورت ہو وہ دے دیں، اس کو گوشت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اسے گوشت دیتے ہیں۔ اس طرح کے بڑے ہیلے لوگ کرتے ہیں۔ اسلام کو اپنی سوچ کے مطابق، دین کو اپنی سوچ کے مطابق لے کر جانا چاہتے ہیں، حالانکہ دین وہ جو اللہ رسول نے بیان کر دیا۔ اب اس پر سوچیں ختم۔ فرمایا کہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں بجائے قربانی کے اس کی قیمت صدقہ کر دی تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی جب تک وہ قربانی نہ کرے گا۔ جو شریعت نے اس پر مقرر کیا ہے، واجب کیا، وہی کرنے سے ہوگا۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو قربانی بھی کر، ساتھ میں کسی غریب کی ویسے بھی مدد کر دے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اور آخری بات، قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے نا، اس کو کر لینے سے وہ بری ذمہ ہوگا، اور اچھی نیت سے کی ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے فضل سے امید ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا اجر بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سے وقت میں قربانی واجب ہونے کی جو شرائط تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ شرطیں اگر پائی جائیں تو بندے پر قربانی کرنا وہ واجب ہے۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا سنایا
اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔